ادا کرنا چاہتا ہوں. جو آج کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کافی ممالک نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور ان کی آزادی کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس طرح بہت سے اداروں نے, بہت سے ہیومن رائٹس کے اداروں نے بھی اس وقت ساتھ دیا ہے ہمارے موقف کا اور ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے. ساتھ ساتھ جو میڈیا چینل, جو پرنٹ میڈیا, پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا جس نے بھی کوریج دی ہے اور اس موقف کے اوپر ساتھ دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی کا حق دیا جائے, ہم ان تمام کے بے حد مشکور ہیں. اور آج پاکستان اپنی کمٹمنٹ پہ, اپنے وعدے پہ قائم ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب آئے تو مظفر آباد میں تقریر میں 2 دفعہ انہوں نے ایک بات کی کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں گے پاکستان اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہے. 2 بار انہوں نے کہا. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو بھارت نے بھی کی اور پاکستان نے بھی کی. آج پاکستان قائم ہے اپنے اس کمٹمنٹ کے اوپر, لیکن بھارت پیچھے ہٹ گیا ہے. اور پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ نہ وہ انٹرنیشنل لاس کی پرواہ کر رہا ہے, نہ وہ اقوام متحدہ کی پرواہ کر رہا ہے, اور ایک طاقت کے نشے میں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا جو کام تھا, اس دنیا میں جو مقصد تھا اس کے بننے کا, وہ بیسیکلی لوگوں کو ان کے حقوق دلانا تھا. ان میٹنگوں میں بیٹھ کر یہ مختلف نالیاں, گلیاں, سیوریج سسٹم, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. کی طرف آئیں, اپنا وہ کام کریں جس کے لیے آپ کا وجود بنایا گیا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہوئے ہیں اور آپ ایک قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں اور آپ عمل درآمد نہیں کرا سکتے بھارت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلٹی تو خراب ہو ہی چکی ہے. آپ کا وجود ایک کوسچن مارک بن چکا ہے اور مزید بنتا جا رہا ہے. کوئی آپ اعتماد نہیں کرنے والا اس کے بعد. پھر آپ ایک NGO بن کر اپنے چھوٹے موٹے کاروائیاں کر کے اپنے سر سیمینار کریں. ہمارے وزیر اعظم نے اتنے ٹھوس طریقے سے اپنا موقف دیا وہاں پر, یہ بتایا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, بھارت بھی ایٹمی قوت ہے, انٹروین کرو, مسئلے کو حل کرو, اپنی قراردادوں کے مطابق حل کرو. اس کے بعد بھی کتنے دن گزر گئے ہیں, کچھ نہیں ہوا. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ صرف انڈیا اور پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا, اس خطے کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی. اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں وہ آنکھیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو انتظار کر رہی ہیں کہ کب اس انڈین فوج کے مظالم کے خلاف ہم بھی آئیں گے. اور ہماری پاک فوج نے صاف کہا ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے. اگر آج ہم امن کے طریقے سے اس کا حل چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایگریمنٹ ہے. اور ایک دن ہمارا صبر جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ آنکھیں دیکھیں گی کہ پھر پاکستان کی فوج میں کتنا دم ہے. اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے, ہر بچہ, ہر عورت, ہر مرد انشاءاللہ پھر فوجی ہے. اور مثالیں پڑی ہیں, جس ہٹلر کو فالو کر رہا ہے مودی, اس کا انجام کیا ہوا تھا دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اسلام کی تاریخ میں ایسے ہی ایک طاقت کے نشے میں فرعون تھا, اس کا کیا انجام ہوا تھا وہ بھی مودی اسلام کی تاریخ میں پڑھ لے. اور یہ بھی اسلام کی تاریخ میں ہے کہ ہم نے کبھی جنگیں تعداد کے بنیاد پہ نہیں لڑی, بلکہ ایمان کی بنیاد پہ لڑی ہیں, جذبے کی بنیاد پہ لڑی ہیں, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بحیثیت نمائندہ حکومت پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کر جب میں نے حلف لیا تھا تو کچھ ہی دنوں بعد 27 اکتوبر تھا, آج پھر 27 اکتوبر ہے. اس 1 سال کے بعد یہاں کھڑے ہو کر اس سے برے حالات ہونے پر میں شرمندہ ہوں. میں شرمندہ ہوں اس بات پہ میں کھڑا ہوں, اور 1 سال گزر گیا ہے, لیکن یہ وقتی شرمندگی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہاں سے پیغام دے رہا ہوں مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھی, آپ کو بھی, کہ انشاءاللہ ہم اسی دور حکومت کے اندر کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق دلا کے دم لیں گے, چاہے ہمیں جس حد تک جانا پڑا. آج ہماری ڈپلومیسی ہو رہی ہے, ہمیں یقین ہے ڈپلومیسی پہ ہم انشاءاللہ دنیا کو اس کے اندر انشاءاللہ شامل کر کے ہم OIC کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں, ہم سال کی کانفرنس پاکستان میں بلا رہے ہیں. OIC میں جو مسلمان ممالک ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے کہ اگر وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے آج اپنی ذاتی کسی بنیاد کے اوپر,
ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے انہوں نے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو 72 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں محبوبہ کشمیر کے لوگ، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان قربانیوں کو ان کو صلہ ملے گا، اور انشاءاللہ آزادی ملے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جب دنیا کہے گی کب آزادی ملی تھی تو ہم شامل ہوں گے ان لوگوں میں، کہیں گے اس دور میں جب ہم لوگ یہاں پہ تھے انشاءاللہ۔